اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ، یعنی اس کا ہماری زندگی میں ہونا کیوں ضروری ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ بندہ مومن پر دو طرح کے حقوق لازم ہیں، حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ ذرا توجہ کیجیے گا، نماز، روزہ، حج وغیرہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں، اور حقوق العباد یہ ہیں کہ بندہ مومن انسان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ دونوں حقوق ادا ہوں گے تو بندہ کامل ایمان ہوتا ہے۔ آج کل ایک بہت بڑی وبا دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اکثر لوگ صرف نماز، روزہ اور ورد وظیفے کو ہی اسلام سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ لیکن اچھی طرح آپ سب سن لیجئے کہ جس طرح ایمان کے بغیر نماز، روزہ، عبادات قبول نہیں، اسی طرح جو شخص دنیا میں اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرتا، لوگوں کا، شریکوں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتا ہے، اسے بھی قیامت کے روز یہ نیکیاں، یہ عبادات اور ورد اور وظائف کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ناجائز مال ہڑپ کرنے سے روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا ہے وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹوں میں نیری آگ بھرتے ہیں۔ سورۃ نساء میں اس کا ذکر آیا۔ اکثر لوگ جو مل کر کاروبار کرتے ہیں جنہیں ہم کاروبار میں شریک کہتے ہیں، ان کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے مگر وہ تھوڑے لوگ ہیں۔ سورۃ صاد میں اس کا ذکر آیا۔ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ اصل نیک اور صحیح العقیدہ لوگ وہ ہیں جو کلمہ طیبہ بھی پڑھیں اور اپنے شریکوں کا مال ناجائز طور پر نہ کھائیں۔ سیدی وابی فقیہ اثر حضرت العام مولانا مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک درد دل عطا فرمایا۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ امت مسلمہ ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو جائے، ان کے نظریات اور عقائد بھی درست ہو جائیں اور اعمال اور کردار بھی درست ہو جائیں۔ اسی مقصد کے لیے آپ اس پیرانہ سالی میں بھی زبانی کے ذریعے بھی امت کی رہنمائی فرماتے رہے، اور البرہان، آب کوثر، عظمت نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، خلیفۃ اللہ اور دیگر کتب جہاں عوام کے عقائد اور درست رکھنے کے لیے بہترین کتب ہیں، وہیں خسار الانتباہ، حقوق الزوجین، نظر بد وغیرہ کتب کی لوگوں کی اعمال کی درستی کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ تمام کتابیں۔ اب بات ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے ایک پلاٹ خریدا، مکان بنانے کے لیے سودا ہو گیا، پلاٹ کی رقم ادا کر دی گئی، رجسٹری ہو گئی، خریدار نے قبضہ کر لیا، سارے کام بے و شرح کے مکمل ہو گیا، اور جب خریدار نے اس پلاٹ پر بنیادیں کھودنا شروع کی تو ایک بنیاد کے نیچے سے ایک مٹکا ملا جس میں سونے کے دینار تھے، اور وہ دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ مٹکا میرا تو نہیں، میں نے تو زمین خریدی ہے، لہٰذا یہ سونا مالک کو واپس کر دینا ہی ضروری ہے۔ توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ اس لیے نہیں کہ اس کو وہ سونا برا لگتا تھا، بلکہ اس لیے کہ دل میں خوف خدا اور فکر آخرت تھی کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تو نے یہ سونا کس قانون کے مطابق رکھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ لہٰذا اس نے وہ مٹکا اٹھایا اور مالک کے پاس لے گیا اور کہا بھائی یہ آپ کی زمین سے نکلا ہے، لہٰذا یہ لے لیں۔ اس مالک نے کہا کہ جب میں نے پلاٹ آپ کو دے دیا تو سب کچھ آپ کا ہو گیا، لہٰذا یہ میرا نہیں ہے، دونوں لینے سے انکاری ہو گئے۔ پھر خریدار نے جج کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ جج صاحب نے دونوں کو بلایا اور دونوں کے بیان سنے تو جج صاحب حیران رہ گئے کہ میں فیصلہ کیا کروں۔ آخر کار جج نے ایک تاریخ پر دونوں کو بلایا اور بائع سے پوچھا کہ تیری کتنی اولاد؟ اس نے کہا مثلاً 2 یا 3 بیٹیاں ہیں۔ پھر خریدار سے پوچھا تو نے؟ اس نے کہا مثلاً 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ تو جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ ایک بیٹا دوسرے کی بیٹی سے بیاہ دو اور یہ سونا ان کی شادی پر خرچ کر دو۔ لیکن آج اکثر مسلمانوں میں نہ خوف خدا ہے، نہ فکر آخرت، بس دنیا ہی دنیا رہ گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ڈاکے، چوریاں، رشوتیں، ناجائز قبضے، بینکوں سے پیسے نکلوا کر معاف کرا لینا، قتل و غارت، بس یہی کچھ رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ اور میں نے قرآن مجید سے چند آیات مبارکہ اور چند احادیث مبارکہ کی تحریر
آپ سب کو سنائی ہے، اس کتابچے میں یعنی اس باتوں میں جو میں نے آپ سب کو وضاحت کی ہے، اس میں حقوق العباد اور اس کے لیے حقوق اللہ کی طرف اشارے ہم سب کو بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچ جائیں، یہی ہمارے لیے بہتری ہے اور یہی ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ مقابلہ کریں، جھگڑا کریں، بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال و دولت کے متعلق جو احکام بیان فرمائے ہیں، ہم وہ فرامین ہر مسلمان تک پہنچائیں۔ آپ سب نے جتنے بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اس طرح ہم اردو اور انگلش میں اکثر باتیں ڈسکس کرتے ہیں، بہت ساری فضولیات ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا ایک تو سنت ہے اور دوسرا ثواب کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا حامی ہو اور مددگار ہو۔ وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ جزاکم اللہ خیر وَأَحْسَنَ الْجَزَاءَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃِ۔